السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 دفعہ استغفار، 3 دفعہ کلمہ طیبہ اور 3 دفعہ درود شریف کا ورد کر لیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، ان کا کرم ہی کرم ہے۔ جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پھر ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم بیٹھ کے اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح بات کو کہنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کا سلسلہ بدستور چلتا چلا جا رہا ہے اور ہم اپنی منزل کی طرف بہت تیزی سے جا رہے ہیں۔ یہ وہ منزل ہے جو ہر صورت پہ آ کے رہے گی، اور اس منزل پہ پہنچنے کے بعد اس بات کا پتہ چلے گا کہ کون کامیاب رہا اور کون ناکام۔ کامیابی ہر شخص کو ملے گی جس نے اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اور ناکام ہر وہ شخص ہوگا جس نے اپنی منطق اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے اپنی زندگی گزاری۔ اس لیے خدا کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ آیا جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ ناکام والی ہے یا کامیاب والی؟ اگر ناکام والی ہے تو ابھی وقت ہے، مہلت ہے، اس کو کامیابی کی طرف موڑنا ہے، اور اگر کامیاب والی ہے تو استقامت کی دعا کر کے اس کو منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اسی مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے۔ بار بار اس بات کا احساس دلاتا ہوں کہ ایک ہفتہ ہماری زندگیوں کا اور کم ہو گیا، ایک ہفتے کی مہلت ہماری زندگیوں میں کم ہو گئی۔ بھائی بار بار ایک ہی بات کو کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام مشغولیات سے، پریشانیوں سے، تمام فکریات سے نکال کر کچھ دیر کے لیے یہاں بٹھایا ہے، اور اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ بھائی جائزہ لے لو، ابھی بھی وقت ہے، جائزہ لے لو کہ کہاں جا رہے ہو اور کہاں جانا ہے۔ ارادہ اگر جنت کا ہے تو معاملات بھی ویسی جنت کے ہونے چاہیے، لیکن ارادہ صرف رکھنے سے معاملات اگر جنت والے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ہمارا دھوکہ ہے، اور اسی دھوکے سے باہر آنا ہے۔ اور اسی دھوکے سے باہر آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت، یہ مہلت اور یہ گھڑی عطا فرمائی ہے کہ بھائی دیکھو ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو، ابھی بھی وقت ہے، اس بات پہ غور کر لو۔ پھر وقت گزر جائے گا تو پھر یہ لمحہ، یہ وقت، یہ واپس نہیں آئے گا۔ ہر آدمی اس بات کو مانتا تو ہے لیکن عملی طور پہ وہ جو ہے اس کو کر نہیں پاتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ جیسے میں بار بار ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں، دوسری بات کرنے کا مقصد نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بدعمالی کی وجہ سے ہم پہ یہ لعنت مسلط ہے کہ ہم جو ہے وہ بہرے، گونگے، اندھے ہو چکے ہیں۔ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط۔ ہمیں آواز نہیں آ رہی، جو بات ہمارے کانوں میں ڈالی جا رہی ہے وہ کیا باتیں ہیں ہمیں نہیں پتہ، اور ہماری زبان کھل نہیں رہی۔ ہمارا اس زبان کو کھلنے کا مقصد نہ کسی سے پوچھ ہے، نہ کوئی اس کے بارے میں کوئی چیز معلومات ہے، بس اللہ معاف کرے ایک دھن ہے، ایک بھیڑ چال ہے، ہم سب اسی بھیڑ چال میں چلے جا رہے ہیں۔ لیکن بھائی بات یہ ہے کہ چلے تو جا رہے ہیں، لیکن خدا نہ کرے اگر اسی طریقے سے، جس طریقے سے ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، اور اگر خدا نہ کرے اسی طریقے سے ہماری موت آ گئی تو بڑے خسارے والے میں سے معاملہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام سہولت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عافیت عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی تمام دولت عطا فرمائی، ہر چیز عطا فرمایا۔ اس کے بعد بھی اگر ہم جو ہے اللہ کی طرف نہیں جا رہے، یہ ہماری سب سے بڑی جو ہے وہ کیا ہے، وہ بس کیا کہیں، بدقسمتی کہیں اس کو، یا اپنی بدعمالی کہیں۔ بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس بات پہ فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا، لیکن ہم جتنا چیزیں ہمیں ملتی ہیں ہم اتنا ہی اللہ کی بغاوت تو کر رہے ہیں، فرما برداری نہیں کر رہے۔ بات وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو فرما برداری ہم کر رہے ہیں، جس کو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں، وہ فرما برداری نہیں ہے، بلکہ دل کی، جو دل نے چاہا وہ کر لیا۔ آج دل یہ چاہ رہا یہ کر لیا، کل دل کچھ اور چاہے گا وہ کر لیں گے۔ تو بھائی خدا کے لیے اس دل کی چاہت ہی سے تو باہر آنا ہے۔ یہی تو ساری چیز ہے کہ ہر حالت میں وہ عمل کرنا ہے، کوئی بھی حالت میں عمل نہ چھوٹے۔ اگر وہ عمل چھوٹ جاتا ہے اس کی دو ہی وجوہات ہے، یا تو ہماری بدعمالی ہے یا پھر ہماری دل کی چاہت ہے۔ آج دل نے چاہا آ گئے، آج دل نہیں چاہے گا نہیں آئیں گے۔ آج دل نے چاہا نماز پڑھ لی، آج دل نے چاہا، تو بھائی یہ دل کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ اس طریقے سے ہی کرنا ہے۔ کسی بھی حال میں یہ معاملات چھوٹے نہیں۔
بار بار ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں کہ بھائی اس دھوکے سے باہر آنا ہے، جس دھوکے میں ہم ہیں کہ ہم چند نمازیں ہم نے پڑھ لی، چند تسبیحات کر لیے، چند معاملات کر لیے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو بہت بڑے، بس کیا بتایا جائے کہ 30 ماہ خواہ ہو گئے، ہم نے تو بہت کچھ کر لیا۔ لیکن اس بات کو ذرا، جو بات میں آپ کے دل میں ڈالنا چاہ رہا ہوں، اس بات کی فکر پیدا کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اس فکر کو ڈال کے دیکھ لو اپنے اندر کہ تم اپنے دل سے چلتے ہو یا پھر اللہ کے حکم سے چلتے ہو۔ بس یہ بات جہاں پر سمجھ میں آ جائے، بس سمجھ جاؤ کہ نہیں بھائی، جیسے بھی حال ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، میں اللہ ہی کے حکم سے چلتا ہوں۔ لیکن بار بار عرض کر رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تم بکمن عمی، ہم بہرے گونگے اندھے ہیں، کوئی کسی سے پوچھنے کو تیار نہیں، خود ہم گونگے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بس جو بھیڑ چال چل رہی ہے اسی کے اندر تھوڑا سا 19-20 کا فرق آ گیا، شیطان نے صرف دکھا دیا کہ صاحب بہت کچھ کر لیا یار، تو آپ کتنا کرو گے؟ یہی بہت کر لیا۔ لیکن بھائی یہ حقیقت نہیں ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بہت صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جو تمہارا دل چاہے کر لو، جو تمہارا دل چاہے نہ کرو۔ بھائی یہ منافقت کی نشانی ہے، یہ منافقت ہے، اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے۔ اس لیے دو چیزوں کا معاملات جو ہیں وہ منافقت کسے کہتے ہیں؟ کہ یہی ہے کہ اگر ہمارے دل چاہ رہا ہے سونے کا تو ہم سوتے رہتے ہیں، نماز ترک کر دیتے ہیں، یا کوئی بھی عمل ہم ترک کر دیتے ہیں۔ ہمارا دل چاہ رہا ہے کیا نام ہے جماعت میں نہیں جانے کا، گھر میں پڑھنے کا، ہم گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو بھائی خدا کے لیے، یہ تو میں موٹی موٹی چیزیں بتا رہا ہوں، اس کے اندر باریکی تو بے تحاشا ہے، جس کے تک ہم پہنچنا بھی تو ہمارا، اللہ معاف کرے، جس لحاظ سے ہماری اسپیڈ ہے اس لحاظ سے پہنچنا بہت دشوار نظر آتا ہے، کیونکہ ایک قدم ہم چلتے ہیں آگے، 2 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ایک معاملہ ہمارا صحیح ہوتا ہے تو دوسرا معاملہ ہمارا گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے وقت کی پابندی سکھائی ہے کہ فجر کی نماز اتنے بجے، ظہر کی نماز اتنے بجے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کبھی فجر کی نماز ظہر میں پڑھ لیں، کبھی ظہر کی نماز عصر میں پڑھ لیں، نہیں ہوتا۔ تو بھائی اسی طریقے سے یہ استقامت جب مل جاتی ہے انسان کو، اللہ کی رضا مل جاتی ہے، تو ہر چیز کو وقت پہ ادا کرتا ہے، ہر چیز کو اسی لحاظ سے ادا کرے گا۔ کبھی دل چاہا تو نہیں ہوتا، بلکہ دل چاہے نہ چاہے وہ اس کو پورا کرتا ہے، اللہ کہ وہ کوئی معذوریت ہے، کوئی اس کے اندر کچھ اور معاملات ہیں، وہ الگ ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہماری اپنی مزاجوں میں جو چیز آئی وہ ہم نے کی، جو نہیں آئے وہ نہیں کی۔ دوسری مثال بار بار یہی بات دے رہا ہوں کہ بھائی جتنے اعمال ہمارے قبول ہوں گے اللہ کا قرب ملے گا، اور قرب کی نشانی کیا ہے؟ وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ جیسے جیسے یہ اللہ تعالیٰ قریب قرب نصیب فرماتا ہے، ہماری پہچان کیا ہوتی ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے کہ کتنی سنتوں کا اضافہ ہو گیا، کتنی سنتوں پہ میرا جو نفس ہے وہ اس بات کو تیار ہو گیا کہ میں یہ عمل کروں گا۔ تو بھائی خدا کے لیے ابھی وقت ہے، اور ہم جیسے لوگوں کے لیے تو وقت ختم ہی ہو گیا، کیونکہ آگے جو ہے معاملہ بڑا گڑبڑ ہے، اور یہی گڑبڑ کے اندر اگر ہم پھنس گئے تو اللہ بس کیا بتایا جائے، معاملہ بڑا ہی افسوسناک ہے۔ بہرحال آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ بھائی وقت کم ہے، جس مقصد کے تحت آئے ہیں وہ مقصد کو پورا کرو۔ مثال کے طور پر انسان مثالوں سے کچھ سمجھ میں آتا ہے، ہم یہاں سے آفس جاتے ہیں، کارخانے جاتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، کیا کام پہ جانے کے وقت کہ ہم وہاں کے لحاظ سے کیا کرتے ہیں؟ وہی کام کرتے ہیں۔ اگر اس کام کے وقت جو ہے وہ ہم اخبار بینی کر لیں، یا آپس میں مشورہ کر لیں، یا آپس میں جو ہے وہ کیا کر لیں، وہ ایک دوسرے کو جو ہے جو سیاسی باتیں کریں، تو کام کا حرج ہوتا ہے۔ مقصد وہ نہیں ہے، مقصد تو کام ہے۔ اسی طرح بھائی اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اللہ کی یاد ہے، صرف اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف انداز میں مختلف طریقے سے آزماتا ہے، جس کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو لے کر آزماتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عادت اللہ ہے، ایک جیسی کیفیت نہیں ہے، ایک جیسے معاملات نہیں ہیں۔ صبح کا معاملہ کچھ اور ہے، شام کا معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مہینوں کا معاملہ بھی تبدیلی ہے، ہر چیز کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور پھر اس کے اندر بھی مزید تبدیلیاں ہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو عام دنوں میں ہم کھا رہے ہیں، رمضان میں منع کر دیا جاتا ہے کہ تم نے روزہ رکھنا ہے۔ تبدیلی کا نام ہے، آزماتے ہیں کہ اے بندے اگر تم ہمارے سے محبت کرتے ہو تو یہ روزہ رکھ کے دکھاؤ، ان برائیوں کو چھوڑ کے دکھاؤ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پہ ہمیں ڈالتا رہتا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آزمائش دنیا میں بھی ہر امتحان کے بعد ایک پروموشن ہوتی ہے، ہر امتحان کے بعد ایک چیز کا اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو روحانی امتحانات ہیں اس میں ہمارا اضافہ نہیں ہو رہا۔
پوچھا جائے کہ بھائی روزہ کب سے رکھ رہے ہو، کہ صاحب 30 سال ہو گئے، جب سے ہوش سنبھالے جب سے روزہ رکھ رہے ہیں. لیکن روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی پیدا ہونا. تقوی پیدا نہیں ہو رہا، اللہ سے خوف پیدا نہیں ہو رہا. بظاہر روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن اس کے جو ثمرہ ہے وہ نہیں مل رہا، پرموشن نہیں ہو رہی. بھائی نماز کب سے پڑھ رہے ہیں؟ صاحب سالوں سے پڑھ رہے ہیں. بھائی نماز تو جب قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو سنت میں اور اپنی طرف جو ہے وہ اس کو اپنی طرف بلا لیتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دل، ہمارے نفس جو ہے وہ اللہ کی طرف نہیں بڑھتا، بلکہ اللہ معاف کرے دنیا کی طرف بڑھتا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ یہی چیزیں ہم پہ لعنت بن کے مسلط ہو جاتی ہیں. بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ لعنت کیا چیز ہے بھائی؟ یہ ہماری بدعمالیاں ہیں. مثال کے طور پر بار بار عرض کر رہا ہوں تاکہ دل و دماغ میں بیٹھ جائے. ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پہلا قدم اگر ہمارا غلط ہو گیا تو اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی رغبت کہیں اور ہے، اس کی فکر کہیں اور ہے. اسی طرح اس نے نماز کی نیت باندھ لی، اب نیت میں بھی دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے. سجدے میں چلا گیا تو دل و دماغ کہیں اور چلے گئے. تو کیا کہہ رہے ہیں شاعر؟ کیا کہتا ہے؟ میں جب رہتا ہوں میں سجدے میں ان کے روبرو، رہتا کبھی کہاں ہے میرا دل کبھی کہاں. تو بھائی اللہ تو ہمارے دلوں سے واقف ہے. ہمارے دلوں میں تو دنیا کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں اور ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. بھائی دنیا میں بھی ایسی ہے. مثال کے طور پر جو چیز ہمیں نظر آتی ہے، ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی بات کر رہا ہے، دوسرا آدمی اس کا دھیان کہیں اور ہے، تو یہ بتایا جائے بات کرنے والا یا اس سے تعلق جوڑنے والا، اس کے دل میں اس کے لیے غضب اور غصہ ہوگا یا محبت پیدا ہوگی؟ نہیں بھائی، غضب پیدا ہوگا، غصہ پیدا ہوگا. اسی طریقے سے ہمارے معاملات جو ہیں وہ یہ نماز ہے، یہ تسبیحات ہیں، یہ ذکر ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کا دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے. اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کیا نہیں ہے، کیا بتاؤں، کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہوتا تو ہماری معاملات بدل چکے ہوتے. لیکن یہ معاملات وہ سیکنڈوں کے بدلتے ہیں اور سیکنڈوں میں بھی نہیں بدلتے. جیسے میں عرض کر رہا ہوں بھائی صرف سمجھانے کے لیے، بھائی کسوٹی بنا لو. کسوٹی کیا ہے؟ وہ ہے نبی کی سنت. اگر تمہارا پہلا قدم جہاں نماز پہ گیا تو مبارک ہو، یہ سمجھ جاؤ کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما رہا ہے. اسی طرح جیسی نماز ختم ہو، جہاں نماز سے اٹھو تو اس بات کا خیال کرو کہ پہلا قدم کون سا اٹھ رہا ہے، کہیں الٹا تو نہیں جا رہا. بھائی اس بات کا دھیان آ جانا، اس بات کی فکر پیدا ہو جانا، تو بھائی یہی دین ہے، کیونکہ اللہ یاد ہے. اسی طرح نماز کے دوران بھی تمہاری نظریں کہاں ہیں، تمہارے سجدہ کے وقت تمہاری جو ہے وہ ناک لگی ہے، تمہارے جو ہے پیشانی کس وقت، یہی چیزوں کی فکر ہی تو اللہ ہے. کیونکہ سنت کا طریقہ یہی ہے، جو سنت بتایا گیا ہے کہ تمہارا کھڑا ہونا، تمہارا سجدہ کرنا، تمہارے رکوع میں جانا، تمہاری جو ہے جو چیز ہے، اگر وہ سنت کی فکر پیدا ہو گئی تو سمجھو مبارک ہے. لیکن اللہ معاف کرے اگر ایسا نہیں ہے، اور اگر ہوتا تو میں نے عرض کیا نا کہ ہماری ترقیاں روحانیت میں بڑھتی، لیکن ہماری ترقیاں لعنت میں بڑھ رہی ہے. ہر لعنت کا اضافہ ہو رہا ہے، ہر لعنت کی فکریں بڑھ رہی ہیں، لیکن اللہ کی طرف بڑھوتی نہیں ہو رہی. میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو بھائی آپ 24 گھنٹوں کی زندگی کا جائزہ لے لو. ہرگز یہ مت سمجھنا کہ بھائی 10% تو کر ہی رہا ہوں، 20% تو کر رہا ہوں. بھائی پورے داخل ہونا ہے. ایک وقت کی بھی اگر نماز میں آگے پیچھے ہو گیا تو سمجھو کہ اللہ تم سے ناراض ہے. ایک سنت بھی اگر ہم سے چھوٹ گئی تو یہ سمجھ لو کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. تو بھائی ہرگز ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یاد دلایا جاتا ہے کہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے. قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. یہاں برعکس ہے، یہاں الٹا ہے. اللہ معاف کرے، یہاں برائی تو ہے، یہاں اچھائی کے لیے طلب نہیں بڑھ رہی. یہاں برائی میں تو تہذیب سے اضافہ ہو رہا ہے، یہاں برائی کی چیزوں میں تو ہم بڑھ رہے ہیں. اگر اچھائی کی چیزوں میں نے عرض کیا 1 قدم بڑھ رہے ہیں تو برائی کے اندر 2 قدم بڑھ رہے ہیں. لیکن پوچھا کس سے جائے، بتایا کس کو جائے؟ یہ تو ایک وربلی بات کر رہا ہوں، یہ تو ایک اجماعی بات کر رہا ہوں، لیکن ہمارے اندر یہ طلب پیدا نہیں ہو رہی. بھائی خدا کے لیے اس بات کو دیکھو. چلو بھائی آپ اس بات کا موازنہ اس صورت سے کر لو کہ اس کے فارغ ہونے کے بعد ہماری توجہ اس پہ رہتی ہے نہیں رہتی. پھر وہی موبائل پہ آ جاتے ہیں، پھر وہی موبائل ہے ہمارا. بھائی یہ موبائل کیسی خطرناک لعنت ہے، اس دور کا اتنا خطرناک امتحان ہے کہ بس اللہ ماشاء اللہ اس سے بچ پاتے ہیں. وہ بھی میں کہہ رہا ہوں اللہ ماشاء اللہ بھی میں اپنی طرف سے لگا رہا ہوں، ورنہ جس کے پاس موبائل ہے اس کا بچنا سوائے ناممکن والی کہانی ہو گئی ہے. ہاں اس وقت تک کہ اس کو ہاتھ ہی نہ لگائے یا اس کو استعمال ہی نہ کرے، لیکن ایسا نہیں ہے. 1 سے 2 موبائل تو ہے، 1 سے 2 نمبر تو ہے، لیکن یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ اس کو قطع کر لیں.
لیکن قطع نہیں کر سکتے تو بھائی اس کی برائی سے بچو، اس کی برائی سے بچو۔ اکثر یہ ہمارے ضلعوں میں، ہمارے باتوں میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی ہمارے سامنے تصویریں ایسی آ جاتی ہیں، ہمارے معاملات، ہمارے اندر، ہمارے جو ہے وہ معاملات اس کے اندر ایسے آ جاتے ہیں کہ ہم اور آپ بہک جاتے ہیں۔ تو بھائی حکیم ان کا جالینوس کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ ایک جگہ سے تشریف لائے، انہوں نے اپنے جو ان کے شاگرد تھے ان سے کہا کہ مجھے فلاں جڑی بوٹی چاہیے۔ انہوں نے کہا حضرت فلاں جڑی بوٹی کس کے لیے چاہیے؟ انہوں نے کہا مجھے اپنے لیے چاہیے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہوئی، آپ جڑی بوٹی تو یہ پاگل لوگ کھاتے ہیں، آپ پاگل کہاں ہیں؟ یہ تو پاگلوں کی یہ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ چند پاگل جو تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ مجھے مسکرا کے دیکھ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ پاگل ہمیشہ پاگل کی طرف راغب ہوتا ہے۔ تو بھائی یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہی ہے، برائی جب میرے پاس آ رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ برائی میرے اندر برائی ہے، تبھی وہ مجھ پہ طرف اٹریکٹ کر رہی ہے۔ اچھائی اٹریکٹ نہیں کر رہا، اچھائی نہیں بڑھ رہی، برائی ضرور بڑھ رہی ہے۔ تو بھائی کی مثال ہے، یہی اس کی سمجھ ہے، ورنہ اور کوئی سمجھ نہیں۔ ہر آدمی جو ہے وہ تو مطمئن ہے، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بار بار عرض کر رہا ہوں کہ بھائی یہ امتحانات ہیں، اس امتحانات میں جب تک ہم پاس نہیں ہوں گے ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے، ہماری فکریں نہیں بڑھ پائیں گی، ہماری سوچ اور فکر میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ہو بھی رہا ہے جیسے میں نے کہا وہ وقتی ہے، ایک سیکنڈ میں آیا دوسرے سیکنڈ میں ختم ہو گیا، ایک دن توفیق ملی دوسری دن توفیق سلب ہو گئی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اپنے اپنے گربانوں میں جھانکیں تو ہم یہی کہتے ہیں ہاں ایسے ہی ہے۔ لیکن جس کو جن چیزوں کی توفیق مل چکی ہے آپ وہ دیکھ لیں، وہ وقت پہ ہی ہوتا ہے سارے کام، وہ وقت اس کو نہیں روکتا، حالات اس کو نہیں روکتے۔ صرف وہی چیز کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان بیمار ہو جائے یا کوئی عذر آ جائے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کو وہ چیزیں نہیں روکتی۔ بزرگان دین کے واقعات مشہور ہیں کہ ایک ہی وضو سے صبح تک تہجد پڑھی، بھائی صبح تک فجر کی نماز پڑھی۔ وجہ کیا تھی؟ وضو کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ ٹوٹ جائے، آپ کے اندر وہ کوئی بھی چیز کے اندر یہ طاقت نہیں جو آپ کو بہکا دے۔ کس سے پوچھا جائے کہ حضرت کیا کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی؟ تو بھائی یہ معاملات کن کے ساتھ ہیں؟ ان کے ساتھ ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ کسی کی مجال، نیند کی مجال نہیں کہ اس کو آ کے تنگ کرے، گیس کی مجال نہیں پیٹ کے کہ اس کا وضو توڑ دے، کوئی بھی چیز اس کی مجال نہیں، کیونکہ ہر چیز اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ اور اگر یہ چیزیں ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہیں، یہ چیزیں رکاوٹ ہیں، تو بھائی یہی تو امتحان ہے، یہی تو لعنت ہے جو ہمیں دور کرتی ہے۔ ہمارے پاس بہانے ہیں کہ آج ایسا ہو گیا کل ویسا ہو گیا، آدھا گھنٹہ وضو رکھنا مشکل ہے، 1 گھنٹہ چیز رکھنا، تو بات کیا ہے؟ یہی عرض کر رہا ہوں کہ بھائی جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ان کے ساتھ تو اتنی، جس کو ہم مشکل سمجھتے ہیں، جو اپنی ساری جائیداد، سارے مال اللہ کے لیے بانٹ دیتے ہیں، لوگوں کو دے دیتے ہیں، تو کوئی مشکل نہیں۔ لیکن ہمارے لیے مشکل کیا ہے؟ 10 روپے بھی خرچ کرنا مشکل ہے۔ آج کر دیا، کل کہتے ہیں یار بہت کر دیا، اب نہیں ہو رہا، اللہ معاف کرے، کوئی بڑھوتی نہیں ہے، کسی چیز میں جو ہے وہ ترقی نہیں ہے۔ ترقی ہے تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، برائی میں تو ضرور ہے، برائی میں تو ضرور ہے۔ کن چیزوں میں؟ بھئی یہ لہو لہب میں ہے، کن چیزوں میں ہے؟ یہ دنیا کے مال و متاع میں ہے۔ پچھلے سال 10 جوڑے بنائے تھے، اس سال 20 جوڑے بنائے۔ کیلکولیشن کر کے دیکھو، ہر چیز میں دیکھو گے کہ برائی میں بڑھوتی ہے، اچھائی میں نظر نہیں آئے گی، اچھائی میں نہیں ہے۔ پچھلے سال ہم نے اپنی ذات پہ لاکھوں روپے خرچ کیے، اس سال جو ہے اس سے زیادہ خرچ کریں گے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ پچھلے سال جو ہے میں نے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے معاملات میں، اللہ کے لیے میں نے کتنا پیسہ خرچ کیا۔ اللہ معاف کرے، زکوٰۃ بھی ہم ایسی بس نکال دیتے ہیں۔ تو بھائی خدا کے لیے یہ سب باتیں میں جو عرض کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ نہ کرے یہ معاملات آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میں اپنے اندر دیکھتا ہوں تو میں تو یہی پاتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات سے محفوظ فرمائے کہ بھائی یہی کرنے کے لیے تو آئے ہیں کہ دنیا کے معاملات کو کم کرنا ہے، آخرت کے معاملات کو بڑھانا ہے۔ سعودی عرب چلے جاؤ کمانے کے لیے، کون ایسا احمق ہے کہ وہاں پہ خرچ کرتا ہے؟ وہ یہی سوچتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے پیسہ وہ پاکستان بھیج دے۔ لیکن یہ سب معاملات، یہ ہماری عقلیں، یہ ہماری جو ہے ہر چیز وہ کیا ہو گئی ہے؟ لعنت میں مبتلا ہے، اس چیز میں کام نہیں کرتی کہ آج میں اللہ کی رضا کے لیے کام کروں گا، آج میں اللہ کی رضا کے لیے کپڑے پہنوں گا، آج میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی وضع قطع بناؤں گا، آج میں اپنی ہر چیز جو ہے وہ ایک دن تو رکھے۔ چلو جمعے کا میں نے عرض کیا وہ بھی ہم سے نہیں ہو پاتا،
اس میں بھی وقت نہیں مل پاتا. بھائی اول وقت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو اول وقت میں آتا ہے ہم اس کو جو ہے ایک اونٹ کے برابر قربانی کے ثواب دیتے ہیں. بھائی یہ ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں. یہاں چیز کی بات نہیں ہو رہی. اگر اللہ صرف کہہ دے کہ اے بندے صبح آ جاؤ تو ہمیں تو ویسے ہی جانا ہے. لیکن ایک بات میں عرض کر رہا ہوں, اللہ اس کا انعام بھی دیتا ہے کہ ایک قربانی کا ثواب اونٹ کے برابر دیتا ہے. لیکن ہمارے پاس وقت نہیں, ہمارے پاس تو اللہ معاف کرے کیوں نہیں ہے. اصل میں جیسے میں نے کہا یہ لعنت ہے, کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے جو ہمیں دور کرتی ہے, کوئی نہ کوئی معاملات ہیں جو ہمیں جو ہے وہاں تک نہیں پہنچنے دیتی. اور وہ کیا ہے؟ وہ صرف اللہ کا غضب ہے. بھائی بار بار عرض کر رہا ہوں, یہ ہم تو وہ لوگ ہیں جس کے اوپر اللہ کا شکر ہے, اللہ ماشاءاللہ کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی ایسی ہم پہ جو ہے سختی نہیں ہے, کوئی ہم سے ایسی معاملات نہیں ہے. لیکن ہمارے نام ہونے کے باوجود ہم جو ہے وہ اللہ سے دور ہیں. بھائی اللہ سے تو قرب ہونا چاہیے. عافیت ملے تو اللہ کی طرف بڑھو, ورنہ یہی عافیت تو ہے لعنت ہے, کیونکہ یہ اللہ کی طرف نہیں بڑھا رہی. کیسے پتہ چلے کہ یہ جو اللہ کوئی معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ کی رضا, اللہ اس سے خوش ہے یا ناراض ہے؟ تو بھائی یہی اس کی کسوٹی ہے. اللہ خوش جس سے ہوتا ہے اس کو اب توفیق عطا فرماتا ہے, اور اللہ ناراض جس سے ہوتا ہے اس کو اپنے پاس سے دور کرتا ہے. یہی کسوٹی ہے, اس کے علاوہ کوئی کسوٹی نہیں. اگر عافیت ہے تو عافیت کے لیے اللہ پہ خرچ کرو, نہ کہ آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, آرام سے گھر کے اندر ہیں, کہیں نہیں جا رہے. نہیں صاحب آرام وقت میں بیٹھا ہوا ہوں, مسجد کا وقت ہوگا, نماز جماعت جب کھڑی ہوگی تو پہنچ جاؤں گا. بھائی اللہ پہ خرچ کرو جتنا وقت بھی ہو, کیونکہ ہم آئے ہیں یہی کام کرنے کے لیے, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. کیونکہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں, جو چیز من جانب اللہ ہے وہ بہت مقبول ہوتی ہے, قبول ہوتی ہے. ہم یہاں بیٹھتے ہیں, یہاں بیٹھنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دیتا ہے. بھائی کتنی بڑی دولت, کس کے لیے کوئی چیز شرط اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے, عمل سے نہیں ہے, فضل سے. اسی طرح نماز کے وقت نماز سے پہلے پہنچ جانا, نماز کے پہلے پہنچنے والے کو اللہ تعالیٰ جب تک وہ نماز کا انتظار کر رہا ہے اللہ اس کو نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے. جو چیز من جانب اللہ آئے گی وہ ہمارے لیے کتنے فائدہ مند ہے, بیان سے باہر ہے. تو بھائی خدا کے لیے ہماری نماز کیا, ہم جا کے نماز پڑھیں, اللہ معاف کرے ہماری نماز کے اندر تو سوائے جیسے میں عرض کر رہا ہوں پڑھ تو رہے ہیں, سالوں سال گزر گیا لیکن تبدیلی کہیں نہیں. روزے رکھ تو رہے ہیں, سالوں سال گزر گئے لیکن سوچ و فکر نہیں بدل رہی, تقوی حاصل نہیں ہو رہا. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ معاف کرے یہ سب ہمارا دھوکہ ہے. یہ دھوکہ کب پتہ چلے گا؟ خدا نہ کرے اگر قبر کے وقت پتہ چلا تو خسارہ ہے. بھائی یہ خسارہ ہے. نہ ہم دنیا میں اولاد کے لیے آئے ہیں, نہ دنیا میں ہم مال کمانے آئے ہیں, نہ دنیا میں ہم کاروبار کرنے آئے ہیں. ہم صرف اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں. ہمارا جینا, ہمارا مرنا, ہمارا عبادت, ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے ہو. اگر یہ ہے ان صلاتی و نسکی, کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بھائی ہر چیز اللہ کے لیے ہو, تو اگر یہ ہے تو بھائی مبارک ہے. لیکن ہے نہیں. بار بار عرض کر رہا ہوں, بہت صاف انداز میں عرض کر رہا ہوں, بہت ہی جسے ہم کہتے ہیں کہ سخت لہجے میں عرض کر رہا ہوں, کیونکہ وقت نہیں ہے. گاڑیاں سفید ہو چکی ہیں, بچے جوان ہو چکے ہیں, معاملہ ہمارا ختم ہو چکا. لیکن اللہ سے تقبت ہماری وہ نہیں ہے, وہ سیکنڈوں کی ہے, منٹوں کی ہے. ٹوپی پہنی, نماز کے لیے گئے تو ٹوپی پہنی, بعض نے تو وہ بھی نہ پہنی. سب چیز وقتی ہے. اس وقت کے بعد کہانی ختم ہو گئی. کون اللہ, کہاں کا اللہ؟ بھائی 24 گھنٹے اللہ ہے, سوتے وقت, جاتے وقت, ہر وقت. اس لیے خدا کے لیے یہ کرنا ہے. بار بار عرض کر رہا ہوں, یہ ابھی نہیں کرنا تو کب کریں گے؟ ہم نے اپنی زندگی 50 گزار دی. جو جوان ہیں, جو نوجوان ہیں, ہرگز یہ غلطی میں نہ رہنا کہ تمہارے پاس جو ہے وہ بعد میں وقت ملے گا. بھائی وقت نہیں ملتا. جس طرح یہ ہفتہ گزر گیا, جس طرح یہ سال گزر گیا, اسی طرح ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں. اور کسی بھی لمحے, بار بار عرض کر رہا ہوں, لمحے کی بات ہے, کیونکہ مہلت بہت مل چکی. آپ اس بات کو نہیں کہہ سکتے اللہ سے یا اللہ مجھے کچھ مہلت دے دیجئے. بھائی مہلت تو مل چکی. روز بٹھا کر روز اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں کہلوا رہے ہیں, کانوں تک پہنچا رہے ہیں, دلوں تک اتروا رہے ہیں. لیکن اللہ ماشاءاللہ جو کرتے تو ہیں, لیکن وہی والی بات ہے, اس برائی میں ایسے پھنسے کہ سب ختم. اور بار بار عرض کر رہا ہوں, دیکھیں اس بات کا خیال رکھیں, اس بات کی فکر پیدا کریں کہ کتنا ہمارا بڑھ رہا ہے. اس بات کی فکر از خود نہ رکھیں بلکہ پوچھتے رہیں. بار بار اس کو زبان کو کھولو, سماعت کو کھولو. یہ سب جب سماعت کھلے گی تو زبان بھی کھلے گی, کیونکہ سماعت ہی نہیں کھل رہی اس لیے زبان نہیں کھل رہی. بار بار عرض کر رہا ہوں,
دنیا کے معاملات میں کہیں جاؤ دیکھو گے تم مانو گے اپنے آپ کو کہ 4 دفعہ پوچھو گے, بتا دیا گیا ہے بھائی یہیں جاؤ سیدھا وہاں چلے جاؤ لانڈی پہنچ جاؤ گے, لیکن لانڈی جو کبھی نہیں گیا وہ 50 دفعہ پوچھتا ہے ہم اور آپ قبروں تو گئے کیا, ہماری موت آ چکی ہے کیا؟ نہیں آئی. بھائی جب نہیں آئی تو ہم وہاں تک پہنچے کہاں ہیں؟ ہمیں تو پوچھ پوچھ کے چلنا ہے. اور ہم جو ہر آدمی اللہ معاف کرے کیا ہو رہا ہے کہ ہم چنی دیگر نیس, ہمیں تو کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے, ہمیں تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے. جب الفاظ نکلتے ہیں منہ سے, جب معاملات ہمارے ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے وہ سارے متکبرانہ ہیں, متکبرانہ ہیں. خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھو, لیکن سمجھانے کا طریقہ کوئی گھول کے پلانے والی چیز نہیں ہے. یہ فکریں ہمارے اندر خود آنی چاہیے, کیونکہ اگر فکریں ہمارے اندر نہیں آ رہی, اللہ معاف کرے بار بار عرض کر رہا ہوں, اسی بات کی فکر کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں, اسی بات کا جائزہ لینے ہم یہاں بیٹھے ہیں. یہاں کوئی لفاظی نہیں ہو رہی, یہاں کوئی تقریر نہیں ہو رہی, بلکہ جائزہ لے کہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں اللہ نہ کرے آپ لوگوں کے اندر ہو, لیکن جو باتیں میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں وہ عرض کرتا رہتا ہوں, تاکہ بھائی اس بات کی کسوٹی کر لو, اس بات کو دیکھ لو کہ آپ کے اندر یہ معاملات نہ ہو. بھائی اللہ معاف کرے اگر خدا نہ کرے یہ معاملات ہوئے تو یہ میں نے جیسے عرض کیا ابھی منزل پہ پہنچے نہیں ہیں, اس لیے ہر وقت ہر آن ہر چیز کو دیکھو کہ تمہارا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں کتنا خرچ ہو رہا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے 2.5%, تو ہم 2.5 بھی بڑی مشکل سے خرچ کرتے ہیں, اور دنیا کے مال کے لیے ہم سارے بھائی 2.5% اپنی ذات پہ خرچ کرو, اور سارا مال جو اللہ کی, کیونکہ وہاں جانا ہے, وہاں رہنا ہے, وہاں ہمیشہ کے لیے سارے معاملات ہیں. لیکن اللہ معاف کرے جو اللہ تعالی ہمیں جو چیز دے رہا ہے اس کے اوپر ہم جو ہے بس اللہ معاف کرے بس اس وہاں تک محدود ہیں کہ شیطان بس کہتے رہا ہوں کہ بس چند چیزیں کر لیں بس اسی میں, لیکن اصل معاملہ یہی ہے. ابھی اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں کہ اندر سے کیا نکلے گا, کیفیت کیا ہونی چاہیے, انسان کا انداز کیا ہونا چاہیے, انسان کی فکریں کیا ہونی چاہیے, ابھی اس کی بات ہی نہیں ہے. ابھی تو صرف یہ بات ہو رہی ہے کہ نماز پڑھ لی, او بھائی نماز پڑھ لی, اس کے اندر آگے بڑھو, وقت سے پہلے پہنچو, آگے سے آگے بڑھو, اللہ کے راستے میں معاملات کو آگے سے آگے بڑھاؤ. ہر بات اس بات کی فکر رکھو کہ میں نے یہ اپنا عمل, میں نے آج کے دن کتنا جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچایا, میری ذات سے کتنا فائدہ ہوا. مولانا حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا. حضرت ٹرین پہ سفر کر رہے تھے, ٹرین چلنے والی تھی, حضرت کا ایک پیر جو تھا وہ ٹرین کے اس پہ تھا, سیڑھی پہ تھا, اور دوسرا اندر رکھنا تھا. وہ آدمی بھاگتا ہوا آیا, انہوں نے کہا حضرت یہ بتائیے کہ اگر پورا قرآن جو ہے وہ مجھے آپ بتا دیں کہ اس کا کیا مقصد ہے, پورے حدیث کا کیا مقصد ہے. انہوں نے کہا بھائی صرف 3 باتیں ہیں, وہ اللہ کی حکم کو ماننا, نبی کی اطاعت کرنا, اور لوگوں کی خدمت کرنا. یہ 3 باتیں ہیں پورے سب چیز کا. یہ 3 چیز جو ہے وہ کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ یہ جسے کہتے ہیں کسوٹی ہے. کیا ہے, جب آپ اللہ کے حکم کو مانو گے تو لا محالہ آپ کے اندر سنت پیدا ہوگا. اگر اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں اور سنت پیدا نہیں ہو رہا, سمجھ جاؤ کہ یہ حکم نہیں مانا جا رہا. لیکن یہ چیز اگر پیدا ہوگی تو سنت کی توفیق ملے گی, اور جب سنت کی توفیق ملے گی تو پھلدار درخت جھک جاتا ہے, اس کے اندر سوائے خلق کی خدمت کے کچھ بھی نہیں ہوتا. ماں کیا چیز ہوتی ہے, ماں کو اللہ تعالیٰ نے وہ درجہ عطا فرمایا ہے, لیکن وہ درجہ وہ کیا ہے, وہ اپنی زندگی اپنے باپ کو درجہ عطا فرمایا. ماں باپ اپنی ہر چیز اپنی اولاد کے لیے فدا کر دیتے ہیں, یہ اس کی نشانیوں میں سے ہیں, یہ خدمت کے بہت اونچے درجے میں. اور ہم اور آپ اپنے مال کو, اپنے ہر چیز کو, اللہ معاف کرے میں نے عرض کیا کہ بس بھائی یہی دیکھنا ہے کہ میرے اللہ کی اطاعت کتنی بڑی, میری سنت میں کتنا اضافہ ہوا, میری خدمت میں کتنا اضافہ ہوا, آج میری ذات سے کتنا لوگوں کو فائدہ پہنچا. اللہ نے مجھے جو چیز دیا, یہ صحت دی, یہ دولت دی, یہ عزت دی, یہ جتنی بھی چیزیں دی ہیں, اس سے میں نے کیا کمایا. بھائی یہ کمانے کے لیے, آخرت کی کھیتی ہے یہ. اگر تم نے اس کو ایسی رکھ کے چلے گئے تو بھائی اللہ معاف کرے یہ اولاد کے لیے, یہ نسلوں کے لیے, تو بھائی اللہ معاف کرے یہ دھوکہ ہے, یہ فریب ہے. میں نے جیسے عرض کر رہا ہوں کہ بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اس چیز کو سمجھا جائے, لیکن یہ بات جب سمجھ میں آئے گی جب اللہ کے حکم کی ہم فرما برداری کریں گے. اللہ جو کہہ رہا ہے ہم نے وہ کرنا ہے. انشاءاللہ جیسی یہ عمل ہمارا قابل قبول ہوگا, آپ یہ دیکھو گے آپ کا سیدھا پیر, آپ کا الٹا پیر, آپ کی نظر, آپ کی سوچ. اللہ کہتا ہے یہ مت دیکھو, ہم نہیں دیکھیں گے. اللہ کہتا ہے یہ مت سنو, ہم نہیں سنیں گے. لیکن اللہ معاف کرے میں اپنی ذاتی تجربات کی زندگی میں اپنی دیکھ رہا ہوں کہ لوگ دن بدن جو ہے وہ آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے جا رہے ہیں. جو اچھائی بھی تھی وہ بھی ختم ہو رہی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز
ناپید ہو رہی ہے اور بانگے دوہل کہتے ہیں کہ صاحب اب میں دل نہیں مانتا, اب بہت کر لیا ہم نے, اب ہم کچھ نہیں کریں گے, اب ہم خلق کے لیے کچھ ہی نہیں کریں گے, اب ہم جو ہوگی. اللہ معاف کرے, یہ کیسی باتیں ہیں؟ ہمیں تو زندگی بھر مرتے مرتے ہی کرنا ہے اور اسی کو بڑھانا ہے. اب ہم کسی کی خدمت نہیں کریں گے, ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ ویسا ہو رہا ہے, ہر جگہ ہر گھر کی یہی کہانی ہے. پہلے اچھائی تھی, آج برائی آ گئی. بھائی برائی تو ختم کر کے اچھائی کو بڑھانا ہے. پہلے 10 خرچ کرتے تھے تو آج 20 خرچ کرنا ہے. پہلے 1 گھنٹہ اللہ کے لیے لگاتے تھے تو آج 2 گھنٹے لگانے. پہلے 1 تسبیح پڑھتے تھے تو آج 2 تسبیحاں پڑھنی ہے. بھائی اسی طرح زندگی کو بڑھانا ہے. ایک وقت انشاءاللہ آئے گا کہ ہر وقت ہم ذاکرین میں ہو جائیں گے. ہمارا دل, ہمارے ذکر, ہماری ہر چیز جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا. لیکن یہ ذکر اور اسی ذکر کے اندر ہماری موت آئے گی اور یہی موت کامیابی والی ہوگی. لیکن بار بار عرض کر رہا ہوں, یہ وقت گزر رہا ہے اور اس گزرتے وقت میں ہم اور آپ قبروں کی طرف جا رہے ہیں. نہ وہاں پہ باپ کام آتا ہے, نہ وہاں بیٹا کام آتا ہے, نہ وہاں بھائی کام آتا ہے. بھائی یہ دنیا ہے, یہاں ہر آدمی جو ہے وہ ففر اللہ کی طرف بھاگو. بات کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ بیٹا بڑھے, بیٹا کر رہا ہے ٹھیک ہے, ورنہ باپ بڑھے. کیونکہ اس دور میں سب کو لے کر چلنا, اللہ معاف کرے, ہر طرف آگ لگ چکی ہے. کس کس کو بچائیں گے؟ کوئی آدمی بچنے کو تیار نہیں. کوئی گھرانہ ایسا نہیں جو دین کی طرف بڑھاتا ہو. ہر آدمی کھینچ رہا ہے, بھائی بہت ہو گیا, بہت کر لیا, اب بس کرو, بہت سن لی بات, اب نہیں سنیں گے. یہی باتیں سننے کو ملتی ہیں, یہی الفاظ کانوں تک پہنچتے ہیں. بھائی کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مددگار ہو, الا ماشاء اللہ کہنا پڑتا ہے. ہاں آگے بڑھو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, آگے اللہ کی بات کرو, ہم سے نہیں ہو رہا تم کرو, ہم خرچ کرتے ہیں, ہم وقت دیتے ہیں, ہم یہ. اللہ معاف کرے, ایسا تو ملے. لیکن اللہ معاف کرے, ہر آدمی کہہ رہا ہے بھائی بہت ہو گیا, بھائی آپ ہی کے کام نہیں ہے, آپ بھی بہت سے لوگ ہیں, اللہ رحم کرے. بس اسی سوچ میں, اسی فکروں میں ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. لیکن اللہ معاف کرے, یہ اس وقت پتہ چلے گا جب ہماری موت آئے گی. یہ اس وقت پتہ چلے گا جب ہماری قبروں میں ہمیں اتارا جائے گا. اس لیے بار بار ایک ہی بات عرض کر رہا ہوں, کوئی دوسری بات نہیں کہہ رہا ہوں. اپنے گربانوں میں جھانکو, اپنے معاملات کو دیکھو, اپنے انداز کو دیکھو, اپنی فکروں کو پیدا کرو. بھائی اس کو پکڑ کرتے کرتے اس موت تک چلے جاؤ. کیونکہ یہ جتنی بھی چیزیں ہمیں مل رہی ہیں یہ سب ہمارا امتحان ہے. یہ صحت امتحان ہے. صحت نہ ہو تو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, اللہ نے ہر چیز کو معاف کر دیا. یہ صحت ہی امتحان ہے, یہ دولت نہیں ہے, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. لیکن یہ دولت ہے تو تمہارا چلنا, تمہارا اٹھنا, تمہارے کپڑے, تمہارے وضاقتہ, خدا نہ کرے متکبرانہ ہو گئے تو مارے جاؤ گے. جس کے پاس ہے نہیں اس کے بعد متکبر کے کیا کام. لیکن ہے جس کے پاس, اس کے پاس یہ امتحان ہے کہ وہ متکبر نہ ہو جائے. اور کیونکہ ایسے معاملات میں متکبر ہو جاتے ہیں, حضرت علی, میرے خیال سے یاد مجھے نام نہیں آ رہا, بھارت حضرت علی تھے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ, کپڑا سلوایا, آستین بڑی ہو گئی, اسی وقت کینچی لا کر اس کو کٹوا دیا کہ یہ نہ ہو کہ متکبر میں شمار ہو جاؤں. تو بھائی یہ حال تھا ان کا جو کامیاب ہیں. ہمارا یہ حال ہے کہ ہر چیز ہمیں متکبر کر رہا ہے, ہم وہ چیز کر رہے ہیں جو ہمیں متکبرانہ ہو. بھائی خدا کے لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں, اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ کوئی بھی عمل میرا یہ عافیت متکبر کر رہی ہے. اللہ بلا رہا ہے, میں رکا ہوا ہوں, اللہ آواز دے رہا ہے, یہ تو متکبر کی بات ہے. کہ اللہ کہتا ہے آ جاؤ میرے پاس, میں کہتا ہوں میں جاتا ہوں, میں رک جاؤ, جلدی کیا ہے تمہیں. اگر کوئی تمہارے ملازم, تو اپنے ملازم کو بلاؤ, اپنے ماتحت کو بلاؤ. اگر وہ یہ کہہ دے کہ ابھی آتا ہوں میں, پھر نہ آئے تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ اسی وقت اس کی چھٹی کر دو گے کہ بہت بڑا تکبر میں آ گیا ہے, بڑا کھا کھا کے موٹا ہو گیا ہے, بات نہیں سنتا. بھائی ایسے ہی ہے, لیکن اللہ ہمارا خالق ہے, اللہ ہی نے ہمیں سب کچھ دیا, اللہ ہی کے پاس ہمیں لوٹ کے جانا ہے. اور یہ جو بھی کچھ دیا یہ سب امتحان کے لیے دیا, یہ کوئی جزا و سزا نہیں ہے, یہ صرف امتحان ہے. بھائی اس بات کو سمجھو, ان باتوں کو مانو اور اس پہ عمل کرو, انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. ورنہ ناکامی جو ہے وہ یہاں کی دولت نہیں ہے, یہاں کی چیزیں نہیں ہیں. وہ جوان ہیں تو بھائی خدا کے لیے اپنی جوانی کو اللہ کے لیے لگاؤ. یہ جوانی اس لیے نہیں ملی کہ تم فضول کاموں میں لگاؤ, لیکن اللہ کے لیے لگاؤ. اپنا مال اگر اللہ دے رہا ہے اس کو اللہ کے لیے لگاؤ, جتنا زیادہ ہو سکے اس کے اندر بڑھوتری کرتے چلے جاؤ. خدا کی قسم کھائے کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کم نہیں ہوتا. لیکن بس کہہ رہا ہوں کیا وجہ ہے, یہی لعنت ہے. بھائی اسی لعنت میں ہم اور آپ گرفتار ہو چکے ہیں, اسی لعنت میں جو ہے ہم اور آپ جو ہے وہ چل رہے ہیں. اگر خدا نہ کرے اسی حال میں ہماری موت آ جائے تو بس کیا کہہ رہا ہوں, میں تو عرض کیا نا
کسی سے نہ پوچھنا نہ کسی سے کہنا، اور اگر کہہ بھی رہا ہے تو بس اس کی باتوں کو نہیں ماننا کہ بھائی ایسی بس ہر وقت جو ہے یہی بات ہے. خدا کے لیے ایسا نہیں ہے. اصل مقصد یہی ہے، اصل بات یہی ہے کہ جو بات بھی آ رہی ہے ہماری کانوں تک وہ من جانب اللہ ہے، اللہ پہنچا رہا ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں میں ایک ذریعہ ہوں، لیکن اصل بات تو اللہ پہنچا رہا ہے. جو ہمارے دلوں میں اثر کر رہا ہے بل سمجھو کہ وہی جو ہے جو ہمیں چبھ رہا ہے، جو باتیں ہمیں چبھ رہی ہیں، خدائی قسم وہی ہمارا زخم ہے. زخم کیا ہوتا ہے؟ زخم اوپر سے نظر نہیں آتا، لیکن زخم کو دبا کے دیکھا جائے تو اندر درد ہوتا ہے. یہی باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہلوا کر، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کی مزاج، سب کی سوچ، سب کی فکریں الگ ہیں، لیکن جو باتیں میری ہیں وہ اگر آپ کو چبھ رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی نشتر لگا رہا ہے جہاں پہ زخم ہے. اور اگر خدا نہ کرے ایسا نہیں ہے تو بس تو سمجھو کہ بس سن ہے، اور سن والا جو ہے معاملہ جو ہے وہ تو بس کہہ تو رہا ہوں کہ وہ سن جب کھلے گا جب جو ہے ہم قبروں میں جائیں گے. بھائی اس سے پہلے اپنے معاملات کو دیکھ لو، اپنے دنوں کو دیکھ لو، اپنے ہر چیز کو دیکھ لو کہ اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے کون سا طریقہ اپنایا جائے، اللہ سے کس طرح راضی کیا جائے، اللہ سے کون کون سے معاملات کیے جائیں. بھائی اسی طریقے سے دیکھ لو، اور ان چیزوں کو دیکھ لو کہ اپنی ذات پر، اپنی معاملات میں ہم کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، کتنا وقت لگا رہے ہیں. نہ کہ اللہ کی ذات پہ لگائیں، اللہ کے معاملات پہ لگائیں، اللہ کے حکموں پہ لگائیں. لیکن یہ چیزیں ہمارے اندر، میں بار بار عرض کر رہا ہوں اور معافی کے ساتھ بھی بار بار عرض کر رہا ہوں کہ میں اپنی باتیں کر رہا ہوں، آپ کی باتیں نہیں. اللہ نہ کرے آپ کے اندر یہ باتیں ہوں، بہرحال اگر ہوں تو بھائی عبرت کا نمونہ میں ہی ہوں، مجھے سے سیکھ لیں اور ان باتوں کو دور کر لیں. ایسا نہ ہو کہ اس وقت خبر میں کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. یہ وقت ہے، یہی وقت ملا ہے. اس کے بعد اگلا ہفتہ ہم میں سے کون ہوگا کچھ پتا نہیں. روز خبریں آ رہی ہیں کرونا کی وجہ سے 60 آدمی مر گئے، 100 آدمی مر گئے، فلاں یہ ہو گیا، کرونا میں چلا گیا. وہ بھائی جو چلا گیا اس کے پاس اب کون سا وقت ہے؟ اب کون سی اذان میں وہ مسجد جا سکتا ہے؟ بھائی جیسا ہوگا ویسی اس کے ساتھ کھاتا لکھا جاتا ہے. میں مثالیں دے چکا ہوں. اگر کوئی آدمی کہیں کام کر رہا ہے اور مستقل مزاجی سے جا رہا ہے، وہ نہ جائے، اس کا پورا حساب کتاب، اس کی چھٹی، اس کی لیو، اس کا پورا حساب کتاب پورا ملتا ہے. اسی طرح ہمارے آپ کے معاملات ہیں. اللہ جانتا ہے اگر ہم اسی حال میں بیمار ہو گئے تو بھائی حساب کتاب میں پورا وہی ملے گا جو ہم کر رہے ہیں. اس میں 1 روپے کی بھی کٹوتی نہیں ہوگی، بلکہ اور مزید کیا ہوگا، اللہ کے قرب نصیب ہو جاتا ہے. جو بیمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چارپائی پہ آ جاتے ہیں. لیکن ہم اور آپ بس کہتے رہا ہوں کہ بس اسی طریقے سے عمریں گزر رہی ہیں، بس اسی طریقے سے معاملات گزر رہے ہیں کہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو بھائی بولتے ہی رہتے ہیں، ہمارا کام جو ہے بھائی وہ تو بس ہم صحیح ہیں، ہم چنی دی گرے نیس. لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے ہرگز. بار بار عرض کر رہا ہوں، جو باتیں عرض کر رہا ہوں وہ من جانب عرض کر رہا ہوں، من جانب اللہ عرض کر رہا ہوں. ٹٹول لو، وہ جوان ہو چاہے بوڑھا ہو چاہے ادھیڑ ہو، تو بھائی ٹائم گزر گیا، ٹائم گزر رہا ہے. 1 ہفتے کے بعد ہم بیٹھے تھے، آج بھی ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی ہمارے انداز میں وہی فکر ہے، وہی. لیکن تبدیلی نہیں ہے. تبدیلی ہوتی تو آج ہمارے معاملات کچھ اور ہوتے. لیکن بھائی ایسا نہیں ہوا تو بس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. بہرحال آج سے آخری حربہ جو بار بار عرض کر رہا ہوں وہ ہے اللہ سے مانگنے کا. تو بھائی اللہ سے اللہ ہی کر دے، کیونکہ اللہ ہی ہم پہ مہربان ہے. اللہ ہم پہ بڑا دیالو ہے. اللہ ہم پہ کچھ زیادہ ہی مہربان ہے. اتنے سب کچھ کے باوجود ہمیں مواقع عطا فرما رہا ہے. بھائی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری کایا پلٹ دے گا، ہماری نسلیں بدل دے گا، ہماری فکریں بدل دے گا. بس اسی سے آسرا ہے، ورنہ ہمارے اندر تو کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی. وقت گزر رہا ہے اور ہم اور آپ جو ہے بس ایسے ہی چل رہے ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اس کے علاوہ میں کیا کہوں؟ دعا کرتے ہیں. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ آپ کا احسان عظیم ہے، کرم ہی کرم ہے، آج آپ نے پھر ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے ہمیں ایک جگہ بٹھایا. یا اللہ آپ کا احسان عظیم ہے، آپ نے یہ فکر پیدا فرمائی. لیکن یا اللہ ہماری بدعمالی، ہماری لعنت یا اللہ اتنی سخت ہے، اتنی خطرناک ہے. یا اللہ یہ باتیں ہم پہ اثر نہیں ہو رہی. یا اللہ ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی. یا اللہ یہ جو دل کی آنکھ ہے جو کھلنی چاہیے یا اللہ وہ نہیں کھل رہی. یا اللہ ہماری سماعت نہیں کھل رہی. یا اللہ ہماری جو ہے زبان نہیں کھل رہی. یا اللہ ہم وہیں کے وہیں پڑے ہوئے ہیں. یا اللہ ہماری ترقی نہیں، جو ترقی ہے وہ نفسی کی ہے. یا اللہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں.
لیکن یا اللہ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں۔ یا اللہ آج کا دن آپ نے ہمیں عطا فرمایا، آپ کا وعدہ ہے کہ جو آپ سے مانگتا ہے آپ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہم اس معاشرے میں یا اللہ پھنس چکے ہیں، ہماری سوچ و فکر یا اللہ بدل نہیں، ہمارا یا اللہ ہر چیز یا اللہ برائی کی طرف بڑھ رہا ہے، اچھائی کی طرف نہیں بڑھ رہا۔ ہماری نماز، ہماری عبادت یا اللہ یہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچا پا رہی ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ یا اللہ آپ رب ہیں، آپ مالک ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارا معاملہ اپنے فضل سے یا اللہ پار فرما دیجئے، ہماری سوچوں کو، ہماری فکروں کو بدل ڈالیے۔ یا اللہ ہمارے اندر یا اللہ دو رنگی جو ہے اس کو ختم کر کے یا اللہ ایک رنگ پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنی رضا کے لیے ہمیں اپنی زندگی گزارنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ اپنی رضا کے لیے ہمارا ہر لمحہ گزار دیجئے۔ یا اللہ ہمیں نہیں پتا کسی بھی لمحے ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، یہ سب یہی رہنا ہے، یا اللہ یہ فکریں ہماری یہی رہ جائیں گی، لیکن یا اللہ ہم کیا کریں؟ ہم کہتے ضرور ہیں، ہم کر نہیں پاتے، کیونکہ یا اللہ ہم اندھے ہیں، یا اللہ ہم بہرے ہیں، یا اللہ ہم گونگے ہیں، یا اللہ ہمارے یا اللہ دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں، لیکن یا اللہ آپ رب ہیں، آپ کے حکم کے بغیر ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ یا اللہ آپ رحیم ہیں، آپ توفیق دیں گے تو ہم کریں گے۔ یا اللہ آج ہمارے معاملات کو اپنے فضل سے بدل دیجئے، یا اللہ ہماری فکریں بدل دیجئے، ہماری اس لعنت کو یا اللہ خود معاف فرما دیجئے، یا اللہ اس لعنت کو ہم سے دور فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ رب ہے، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ ہی کہلوا رہے ہیں، آپ نے ہمیں مدعو فرمایا، یہاں بٹھایا، یا اللہ یہ سب اپنے فضل سے فرمایا۔ یا اللہ اس فضل عظیم عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، یا اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں اپنی رضا کاملہ حاصل کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ ہمیں سنت پہ چلنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ ہر لمحہ ہماری یا اللہ اپنی فکر ہماری صرف آپ ہی کی طرف ہو، آپ ہی کے حکم کے مطابق ہو۔ لیکن یا اللہ یہ باتیں ہم ہر دفعہ کہتے ہیں، ہر دفعہ کرتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں میرے مالک۔ آپ رب ہیں، طاقتور ہیں، آپ ہی کی ساری طاقت ہے، آپ ہی نے اگر مدد نہ فرمائی، آپ نے ہمیں توفیق نہ فرمائی تو ہم کہاں جائیں گے؟ کس سے کہیں؟ یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں، یا اللہ ہمارے پاس تو سوائے آپ کے کوئی بھی نہیں، کیونکہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں۔ نہ ہمارے معاملات ایسے جن کا وسیلہ پیش کرے، نہ ہمارے کوئی تعلق ایسا جن کا وسیلہ پیش کرے۔ یا اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں سوائے بربادی کے، ہم ہر ہفتے بربادی جمع کر کے لاتے ہیں۔ یا اللہ آپ اس کو آبادی میں تبدیل فرما دیجئے، یا اللہ آپ اس کو اچھائی میں تبدیل فرما دیجئے، ہماری سوچیں بدل ڈالیے، ہماری محبت کو ہمارے اندر قائم فرما دیجئے۔ یا اللہ نبی کی سنت سے محبت کرنے والا بنا دیجئے، ہمارے لباس، ہمارا پوشاک، ہماری فکریں، ہماری سوچ، ہمارے الفاظ، ہماری ہر چیز کو اپنے یا اللہ نبی کی سنت کے مطابق بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمیں یا اللہ اپنے حکم پہ یا اللہ چلنے والا بنا دیجئے، نبی کی اطاعت کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ یا اللہ اپنے مخلوق کی خدمت کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ یہ سب اپنے فضل سے کر سکتے ہیں، ہمارے اندر نہیں۔ یا اللہ ہم تو بہت ہی کمزور ہیں، یا اللہ ہم تو بہت ہی کمزور ہیں، یا اللہ ہم سے کچھ معاملہ بن نہیں پا رہا، ہم تو اس امتحانات میں کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ آپ ہم پہ فضل فرما دیں، ہمیں یہ سب چیزیں عطا فرما دیں اور اس کی حفاظت بھی فرما دیں۔ یا اللہ آپ حفاظت بھی فرما دیں، آپ ہی فرمائیں گے، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے ماں، آپ ہی ہمارے ملجا ہیں۔ ہم بڑے اپنے کرتوتوں میں پھنس چکے، یا اللہ ہم اپنے کرتوتوں پہ پھنس چکے، برائی ہماری طرف آ رہی ہے، بہت تیزی سے آ رہی ہے، اچھائی ہم سے دور ہو رہی ہے۔ یا اللہ برائی بہت تیزی سے آ رہی ہے، ہم برے ہیں اسی لیے برائی آ رہی ہے۔ یا اللہ ہم برے ہیں، اس کو اچھا آپ ہی بنائیں گے۔ یا اللہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، اہل حق سے جوڑا، یا اللہ یہ سب اپنے فضل سے فرمایا۔ یا اللہ آج ہمیں یا اللہ فضل عظیم عطا فرما دیجئے، ہمیں یا اللہ ہماری طرف اچھائی کو بھیج دیجئے، برائی کو روک دیجئے۔ یا اللہ اس آزمائش میں ہم ناکام ہیں، یا اللہ اس لعنت میں ہم گرفتار ہیں، یا اللہ ہم بچنا بھی چاہیں نہیں بچ پا رہے، یا اللہ ہم اس سے دور ہونا چاہیں نہیں ہو پا رہے، کہاں جائیں، کس سے کہیں؟ یا اللہ ہم آپ سے آپ کی مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ دنیا کے اندر بھی آپ نے یہی قانون بنایا ہے کہ ایک دوسرے سے مدد مانگو، ایک دوسرے کی خدمت کر لو، ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرو۔ یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، یا اللہ آپ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، یا اللہ ہم اس دنیا میں آ کر پھنس گئے ہیں۔ یا اللہ ہماری اس وقت اس دور میں سوائے لعنت کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔
یا اللہ ہم سے یہ دور نہیں ہو رہا. آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں. آج ہم ہمارا فیصلہ فرمائی دیجئے. یا اللہ ہمارے حق میں ہمارے لیے حق فرمائیے گا. یا اللہ ہماری بدعمالیوں کو دیکھ کے نہ فرمائیے گا، اپنی رحمت کو دیکھ کر فرمائیے گا. ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ یہ مغرب کا وقت ہے آپ کی، یا اللہ آپ کی بڑائی کی بلندی آواز ہر طرف سے آ رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بے شک آپ ہی بڑے ہیں، آپ ہی رب ہے، آپ ہی خالق ہے. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. یا اللہ یہ تقوی کا مہینہ ہے، ہمیں اس میں پاک صاف کر کے داخل فرما دیجئے. ہمیں یا اللہ وہ سب کام کروا لیجئے تو آپ کی رضا کا باعث ہو. ہمیں پہلے ہی سے یا اللہ اس میں، یا اللہ اس کا مینار، یا اللہ اس کا مینار نظر آ رہا ہے، ہمیں اس مینار میں داخل ہونے سے پہلے پاک صاف کر دیجئے. ہمارے دل میں تقوی پیدا فرما دیجئے. یا اللہ پھر اس کے بعد اس کو خوب بڑھا دیجئے. یا اللہ رب ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہمارے معاملات کو قبول فرما لیجئے، ہماری یا اللہ التجاؤں کو قبول فرما لیجئے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا مرید بنا دیجئے. یا اللہ اس کا مرید بنا دیجئے. یا اللہ اس کا مرید بنا دیجئے. ہماری دعاؤں میں یا اللہ ہمارے بھی بچوں کو، ہمارے محلے والوں کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، تمام مسلمین مسلمات کو، احیات و اموات و جنات کو شامل فرما لیجئے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما دیجئے. یا اللہ ہم سے وہ کام لے لیجئے تو یا اللہ ان کے لیے وہاں بھی عزت کا باعث بن جائے. یا اللہ ہم ناکاروں سے یا اللہ وہ معاملات کروا دیجئے تو ہمارے معاملات کا ماں باپ کی عزت کا باعث بن جائے. یا اللہ آپ رحیم ہے، آپ کریم ہے. ہمارے معاملات کو کر ہی دیجئے. ہمارے معاملات کو آج مایوس نہ فرمائیے. یا اللہ آج مایوس نہ فرمائیے. ہمیں یا اللہ آپ نے مدعو فرمایا ہے، ہم سے کہلوا رہے ہیں، آج آپ ہمیں مایوس نہ فرمائیے. ہماری پریشانیاں، ہماری بدعمالیاں جو ہمارے سامنے آ کر امتحان کی صورت میں کھڑی ہے، یا اللہ ان سب کو دور فرما دیجئے، آسانیاں فرما دیجئے. دین کا دائی بنائیے، دین کا حافظ بنائیے، دین کا محافظ بنائیے. دین پہ چلنا ہم پہ آسان فرمائیے. یا اللہ دین ہی ہمارا اوڑھنا اور دین ہمارا بچھونا بنا دیجئے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو، ہمارے آمین کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے. یا اللہ قبول فرما لیجئے. یا اللہ قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، جو بھی ہم نے کہا یا اللہ اپنے فضل سے اس کو اچھا کر کے قبول فرما لیجئے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ حادثات سانحات سے، مرگ مفاجات سے، چوروں سے، ڈکیتوں سے، رہزنوں سے، آنے والے انقلاب سے، اس کی مضرات سے، بم کے دھماکوں سے، جتنی برائیاں، جتنے فتنے فساد ہیں، ذلت سے، خواری سے، پستی سے، بدحالی سے ہم سب کو محفوظ فرما لیجئے. یا اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں لے لیجئے. یا اللہ ہماری دعاؤں، ہمارے آمین کو قبول فرما لیجئے. جو مانگ سک رہے ہیں یا اللہ وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ پا رہے ہیں یا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین وما التوفیق الا باللہ. Yeah.